میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ السلام علیکم دوستو، اور ریئلٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جس کو سننے کے بعد میں اپنے جذبات پر بھی قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جو غیر مسلم تھی اور بہت زیادہ غریب تھی۔ یہ بیوہ تھی اور اس کا بچہ بھی یتیم تھا۔ یہ لوگ بہت خستہ حال اور غریب تھے، یعنی غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی اور بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اس عورت کا بہت کم عمر بیٹا تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے اور اتنی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ ایک دن یہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، مکہ کے سب بچے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی کیوں نہیں کھیلتا اور میرے کپڑے بھی پھٹے ہیں۔ اس کی ماں نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، میرے بچے مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں، تمہیں ہماری غریب۔ لیکن یہ بچہ اپنی ضد پر قائم تھا اور ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لہٰذا اس ماں نے کہا، تم اپنے چچا کے پاس جاؤ، وہ ایک مالدار آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ لیکن جب یہ معصوم بچہ اپنے چچا کے گھر ڈرتے ڈرتے گیا تو اس نے یہ سوال کیا، چچا میری ماں کے کپڑے پھٹے ہیں اور ہم غریب ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ لیکن اس کا چچا ایک ظالم اور جابر شخص تھا۔ اس کے سوال کرنے پر اس نے اسے اتنا زد و کوب کیا کہ اس کی سسکیاں بند گئی اور اسے زور زور سے مارنے پیٹنے لگا۔ بچہ زور زور سے تھاڑے مار کر رونے لگا، لیکن اس کا ظلم ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لہٰذا جب یہ شخص تھک گیا اور اس نے اس کو مارنے کے بعد ایک زور سے دھکا دیا جس سے یہ زمین پر گر گیا۔ لہٰذا یہ بچہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روتا ہوا جا رہا تھا۔ جب یہ بچہ روتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تو اسی راستے میں ایک شخص ملا۔ اس شخص نے کہا، بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے سارا ماجرا اس شخص کو بتا دیا۔ اس شخص نے اس بچے سے کہا، مکہ میں ایک ایسی روحانی شخصیت ہیں جو تمہاری مدد ضرور کریں گی، وہ بہت زیادہ رحم دل ہے، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس شخص نے بچے سے کہا، ان کا نام محمد ہے، وہ بہت رحم دل شخصیت ہیں، تمہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ کہ ماں غیر مسلم عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا اور دھکا دے دیا، لیکن بچہ تو بچہ ہے، یہ اپنی ضد پر قائم رہا اور کئی دن تک اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتا رہا۔ لہٰذا اس کی ماں نے ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب اس بچے نے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا پوچھتا مکے تک پہنچ گیا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سینہ حرم میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بچہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف رکھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نیچے ہیں۔ یہ بچہ دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک پیچھے تھا، اس نے دونوں ہاتھ آپ کے کندھے مبارک پر رکھ دیے۔ جب اس بچے نے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، کون؟ اس بچے نے اپنی ساری کہانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گوشت گزار کی۔ اس بچے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ غریب ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد کیجیے۔ میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں، ہماری حالت زار پر رحم کیجیے۔ میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے کپڑے دے دیجیے۔ یہ کپڑے میں لے جاؤں گا اور اپنی ماں کے جسم پر ڈال دوں گا تاکہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے۔ یہ بچہ اتنا غریب اور خستہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سارا ماجرا سنا اور فرمایا کہ میں بھی بالکل تمہاری طرح تھا، میری ماں بھی بیوہ تھی اور میں بھی یتیم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے حالات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس حالات میں سے گزر چکا ہو۔ لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی مبارک اپنے کندھوں سے اٹھائی اور اس بچے کے حوالے کر دی۔ اپنی کملی مبارک اس بچے کو تھمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے اپنی ماں کو دے دو۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے سینے کے ساتھ اس بچے کو لگا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ جذباتی ہو گئے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اسے بوسہ دیتے رہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان حال، تنگ دست اور دکھ کے ہمارے غریب لوگ تھے۔ جب یہ بچہ پلٹ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روک کر فرمایا، اگر تمہیں کچھ اور بھی چاہیے ہو تو میرے بیٹے مجھ سے ضرور لے لینا۔ اتنے کم عمر بچے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے اتنا زیادہ نور جھلک رہا تھا کہ یہ بچہ دوبارہ جذباتی ہو کر رونے لگا۔ لہٰذا جب یہ بچہ یہاں سے گیا تو اس نے جا کر چادر اپنی ماں کو تھما دی۔ اس بچے نے سارا واقعہ جا کر اپنی ماں کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی چادر اس نے اپنی ماں کے جسم پر ڈال دی۔ علماء اسلام کے مطابق ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں موت تک اپنی ایمان پر رہے اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ امت کا آیا والی، جس کے کندھوں پر کملی کالی، طٰہٰ کے تاج والا، آقا معراج والا، خوشبوئیں میں کہا جاتا پسینہ حضور کا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں اتنا پیارا اور عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا اور رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔
لہٰذا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔